رسوله النبي الأمين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکاری خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہا بیگس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد شیانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے با آواز بلند درود شریف کا نذرانے محبت اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات کافی وقت سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور آپ لوگ حسن خوبی اس بزم پاک میں بیٹھ کر کے ذکر رسول آپ محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں آج کی اس بزم محبت کا تعلق 40ویں کی فاتحہ سے متعلق ہے سلام ہم پہنچوا رہے تھے نام کا کیا کر رہا ہے کون ہے وہ ہے مسلم مان لے گا کہیے 2-3 بجے کے بعد آئیں گے کہہ دیے ان سے 4 بجے آئیں گے 4 بجے ولی احمد بھائی صاحب کی والدہ محترمہ کی 40ویں کی فاتحہ کے سلسلے میں بزم کا انعقاد ہوا ہے اللہ پاک اس بزم محبت کے وسیلے سے مرحومہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے ان کے تمام سیئات کو مولا حسنات میں تبدیل فرمائے انہیں کربٹ چین سکون برکتیں عطا فرمائے بتاؤں ابھی ادھر دے دے بھائی جان سکون سے بیٹھے تو آج ہم اپنے عزیز کے 40ویں کی فاتحہ کی محفل میں بیٹھے ہیں ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ لوگ ہمارے بھی 40ویں کی فاتحہ میں بیٹھیں گے آج ہم کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں کل بھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا آج ہم دوسروں کے اعلان کرتے ہیں کل ہمارا بھی اعلان ہوگا آج ہم دوسروں کے جنازوں میں کاندھا لگاتے ہیں کل جب ہمارا انتقال ہوگا تو لوگ ہمارے جنازے کو کاندھا لگا کر قبرستان پہنچائیں گے اللہ کا یہ مستحکم اور اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت آنی ہے یہ وہ فیصلہ ہے نہ انسان اس فیصلے کو طاقت کے بل بوتے ٹال سکتا ہے نہ اپنی شہرت اور مقبولیت کی بنیاد پر اس کو بدل سکتا ہے ایک لمحہ نہ موت آپ سے رک سکتی ہے نہ ایک لمحہ آپ کی زندگی کا بڑھ سکتا ہے انسان کی جتنی عمر مقرر ہے اسی مقررہ وقت پر حضرت ملک الموت انسان کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں لیکن
ہمارے یہاں ہندوستان میں مرنے کے 3 کیٹیگری ہیں۔ ہندوستان میں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ان کو دفنانے کے 3 طریقے ہیں۔ بھارت کا پہلا طریقہ ہے کہ انسان اگر مرتا ہے یا تو اسے جلا کر ہوا یا دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ ایک طبقہ بھارت میں اور ہے، جب اس کا کوئی فرد انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کی اطلاع پڑوسی کو بھی نہیں ہوتی، راتوں رات اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی بھارت کے اندر جو تیسرا طریقہ، جو تیسرا طبقہ ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ میں چند احباب مل کر کے اسے عزت کے ساتھ غسل دیتے ہیں۔ جب غسل دے دیا گیا تو اس کو عزت کے ساتھ نیا کپڑا پہنا کر اسے عطر سے معطر کیا جاتا ہے، اور جب عطر لگا دیا گیا، آنکھوں میں سرما لگ گیا، تمام بدن کو، تمام کپڑوں کو عطر سے معطر کر لینے کے بعد اب اسی مسلمان کو عزت کے ساتھ 4 کاندھوں پر اٹھا کر دولہا بنا کر مکان کی چہار دیواری سے، مکان کے دروازے سے قبرستان کی اندھیری کوٹری کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں اگر دشمن بھی ہو تب بھی اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پوری زندگی جو دشمنی کے راہ گلاب رہا تھا، مگر آج جب ایک دشمن کا جنازہ بھی دیکھتا ہے تب اس کی زبان پر آتا ہے تھا تو دشمن، لیکن اللہ اس کی بخشش کر دے۔ پوری زندگی نفرت تو دشمن کرتا رہا، لیکن جیسے ہی انتقال کی خبر سنتا ہے تب اس کے زبان سے یہی جملے نکلتے ہیں، پروردگار اس کی بخشش کر دے۔ اب اس اندھیری قبرستان کی کوٹری کی جانب اس کو لے جانے کی تیاری ہو گئی۔ 4 کاندھوں پہ سوار ہو کے یہ قبرستان چلا۔ اگر بیٹے کا جنازہ ہے تو باپ چیخے مار کے رو رہا ہے، اگر بھائی کا جنازہ ہے تب بھائی چیخے مار کے رو رہا ہے۔ اور گھر کی مستورات کا عالم یہ ہے کہ دروازے تک آتے آتے اگر بیٹی ہے تب چیخ رہی ہے، اگر بہو ہے تب اس کی آنکھیں اشکبار ہیں، اگر ماں کا درجہ ہے تب بھی اس کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے۔ اب میں وہی روک کر میت سے پوچھتا ہوں، او مرنے والے، مجھے یہ تو بتا، آخر جب تو جا رہا ہے تو تو اپنے باپ کو رلا کر جا رہا ہے، تو اپنے بھائی کو رلا کر کیوں جا رہا ہے، تو اپنے بیٹوں کو رلا کر کیوں جا رہا ہے، تو اپنی بیٹیوں کو اشکبار کر کے کیوں چلا جا رہا ہے؟ تب مرنے والا جواب دیتا ہے، مولانا حسنین رضا منظری، آپ کو معلوم نہیں، اس دنیا کا دستور یہ ہے جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے اس وقت بچے کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ بچہ روتا ہوا دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے۔ تمام گھر والوں کو جیسے ہی اطلاع ہوتی ہے کہ بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی، تب لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو موبائل کے ذریعے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، دیکھو فلاں کے یہاں بیٹے کی آمد ہو گئی۔ اگر دادا کو پتہ لگتا ہے تو دادا خوشیاں منا رہا ہے، اگر باپ کو اطلاع ہوتی ہے باپ خوشیوں میں ملوث ہے، اگر تمام رشتہ داروں کو خوشیاں ہیں اور تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیوں کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں، لیکن دستور یہ ہے یہ سارے زمانے والے خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن اس دنیا میں آنے والا وہی ایک بچہ ہے جو بچہ اس دنیا میں آ کر کے آنسوؤں کا سیل روا لے کر زاؤ قطار دنیا میں آنکھیں کھول کر رو رہا ہے۔ ادھر باپ خوشیاں الگ منا رہا ہے، ماں کو پتا چلتا ہے ماں کا کلیجہ ٹھنڈا بستر پر ہو رہا ہے، تمام ماں باپ خوشیوں میں مسرت و شادمانی کے گل الاپ رہے ہیں، لیکن یہ اکیلا بچہ مسکراتا نہیں بلکہ دنیا میں آنکھیں کھول کر زاروں قطار رو رہا ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا مرنے والے یہ تو بتا، آخر تو سارے لوگوں کو رلا کر کیوں جا رہا؟ تو مرنے والے نے جواب دیا تھا کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں الگ رو رہا تھا، باپ خوشیاں منا رہا تھا، میں رو رہا تھا، چچا خوشیاں منا رہا تھا، میں رو رہا تھا، دادا خوشیاں منا رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار اب رو والے کی وجہ کیا ہے یہ تو بتائے چلا جا۔ تو مرنے والا جواب دیتا ہے تمہیں خبر نہیں ہے، میں اس لیے مسکراتے ہوئے جب دنیا میں آیا تھا تو میں رو رہا تھا، تمام رشتہ دار خوشیاں منا رہے تھے، لیکن آج میں مسکراتے ہوئے
4 यारों के काने पर सवाल होगा, कब्रिस्तान की अंधेरी कोठरी में जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई अगर ये मुस्कुराने की वजह क्या है? तेरा बाप छूट रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है? तेरा भाई छूट रहा है, मुस्कुराने की वजह क्या है? तेरी माँ छूट रही है, मुस्कुराने की वजह क्या है? तेरा बेटा छूट रहा है, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो मरने वाला जवाब देता है, मुस्कुराने की वजह यह है कि जब तक जिंदा रहा कभी मदीना नहीं देख पाया। मुस्कुराने की वजह यह है कि मरकर जब कब्र में पहुंचूंगा तो किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के ताजदार का चेहरा देखने मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रज़ा मंज़री, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मरने के बाद मुस्तफा का चेहरा कब्र में देखने मिल जाएगा। लेकिन हजरात इसी आयत करीमा के तहत मुफस्सिरीन इकराम में इख्तिलाफ है। बाज़ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि मौत को भी खुदा ने पैदा किया है और जिंदगी, उलमा तवज्जो करें, मौत को भी खुदा ने पैदा फरमाया है और जिंदगी को भी खुदा ने पैदा फरमाया है। लेकिन हजरात आप कहेंगे कि मौलाना हसनैन क्या बात आप कर रहे हैं? जिंदगी भी खुदा की नेमत है और मौत भी खुदा की नेमत है। आप कहेंगे हजरत ये बता दीजिएगा, जिंदगी तो खुदा की नेमत समझ में आती है, लेकिन मौत किस बुनियाद पर खुदा की नेमत है? यार ये मौत ही तो है कि बच्चे छोटे हैं, अफसर से बाप का साया उनके उठ रहा है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी का लख्ते जिगर जा रहा है, किसी का इकलौता पिसड़ जा रहा है, और आप कहते हो कि मौत खुदा की नेमत है। मैं कहता हूँ यार जिस तरीके से जिंदगी खुदा की नेमत है, उससे कहीं बढ़कर मौत खुदा की नेमत है। अल्लामा इब्न कसीर बयान करते हैं कि जिस तरीके से मौत खुद जिंदगी खुदा की नेमत, उसी एतबार से जिंदगी भी खुदा की नेमत, और जैसे जिंदगी खुदा की नेमत है वही मौत भी खुदा की नेमत। मौत इस बुनियाद पर खुदा की नेमत है, जीते जी तो नबी से मुलाकात नहीं होती है, मरने के कब्र में एक उम्मती की एक नबी से मुलाकात हो जाती है। जिंदाबाद, खुदा की क्या नेमत बात है। है, बहुत अच्छा, हक मौत क्या है? खुदा की नेमत है। अच्छा ये बताओ, तकदीर भी हम ही करें और सुभान अल्लाह भी हम ही कहें? सुभान अल्लाह, अच्छा अगर कहीं कहीं कोई बात समझ में आ जाए तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल के दिखाओ क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ पर आने का मकसद क्या है? जी ये जो 40वां सजाया है इसका मकसद क्या है? जी, आपको बिरयानी खिलाना मकसद नहीं, कोई वलीमा थोड़ी है जो आपको बुला के बिरयानी खिलाई जाएगी। शादी का मौका थोड़ी है, बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात में हम सुन्नियों का ही एक अकेला दस्तूर है, बच्चा पैदा हो जब भी मुस्तफ़ा का मीलाद मनाया जाता है और जब इंतकाल हो जाए जब भी मुस्तफ़ा का मीलाद मनाया जाता है। समझ रहे हैं आप? यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जितनी देर तक बैठें, उलमा शुरा जितनी देर तक अल्लाह और रसूल की बातें करें, और उसके बाद में जब महफिल ख़त्म हो जितना सवाब हो उस सवाब को मरहूमा के लिए ईसाल कर दिया जाए। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। आप इसीलिए यहाँ आए तो आप इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बताओ जिसके 40वें में आप आए हैं तो आप उनसे मोहब्बत करते नहीं करते? बोलिए भाई, करते हैं ना। तो जब आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप जब तक बैठें अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजते रहें, क्योंकि अगर आप इस महफिल में बैठकर दुरूद शरीफ अल्लाह उसके रसूल अल्लाह की पाकी मुस्तफ़ा पे दुरूद आपने भेजा तो उस पर जो सवाब मिलेगा वो सवाब सब मरहूमा को ईसाल किया जाएगा। जब ईसाल सवाब उनके लिए हो जाएगा तो मुझे उम्मीद कभी है कि अल्लाह अपने फजल से मरहूमा की ज़रूर बख्शिश फरमा देगा। तो हमें और आपको मरना है, मौत आनी है, मौत हर सूरत में आनी है। अब हमें ये देखने मिलता है
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں انسان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وقت میں اسے موت آ گئی. یار کم سے کم ایسا تو ہوتا کہ بچے جوان ہوتے تب انتقال ہو جاتا. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، تیرے اس کہنے سے خدا کا فیصلہ تو بدلنے والا ہے نہیں. تو خدا کے فیصلے میں دخل دینے کی جو جرات اور ہمت کیوں کر رہا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہو جاتا؟ خدا تیرے مشورے کا کیا محتاج ہے معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے میرے آقا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماؤں کے پیٹ میں نطفہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اللہ کا فرشتہ اس وقت میں آ کر جو اس بچے کو جو ماں کے رحم میں ہے اس کے اندر روح ڈالتا ہے. جب تمام اعضاء تیار ہوتے ہیں، 120 دن کا جب نطفہ ہوتا ہے تب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. اب حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں جب فرشتہ روح ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے اس کو کہاں پہ مرنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے، اس کو کتنی دن تک زندگی میں پریشانیاں آنی ہے، کتنے اس کو آرام ملنا ہے، اس کو کفر پہ موت آنی ہے یا اس کو ایمان پر موت آنی ہے، یہ کتنے دن تک دنیا میں زندہ رہے گا. اسی وقت میں ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں. کب؟ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن میں نطفے کی شکل میں جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی جب ہم جس دن ہمارے بدن کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اس وقت میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے. اور لکھ دینے کے بعد جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو اسی کے مطابق ہمیں دنیا میں رہنا ہے. یعنی اس وقت میں لکھا جا چکا ہے جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، یعنی ہمیں کہاں مرنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا سکون ملنا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، یہ تمام باتیں اس وقت میں تحریر کر دی جاتی ہے. اب یہی بات روک کر کے میں اپنا عقیدہ یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آخر یہ 120 دن کا جب نطفہ ہوا، اس نطفے کے اوپر قلم کون چلا رہا ہے؟ یہ قلم فرشتہ چلا رہا ہے. اور فرشتہ چلاتے ہوئے قلم چلا کر کے فرشتہ لکھتا ہے اس کو فلاں جگہ میں انتقال ہونا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتنے دن اپنے زندگی کے شب و روز گزارنی ہے، اس کو اتنے مصائب کا سامنا کرنا ہے، اس کو ایمان پر موت آنی ہے یا کفر پر موت آنی ہے. آخر یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ماں کے پیٹ میں جب ہم ہوتے ہیں تب ایک فرشتے کا قلم چل رہا ہے. یعنی فرشتہ اپنے علم کے ذریعے جان لیتا ہے کہ یہ دنیا میں جانے والا، اس کو رہنا دنیا میں کتنے دن تک ہے. اس کی روح دیکھ کر کے وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کی روح کے اندر کتنے مسلمان ہوں گے، کتنے کافر پیدا ہوں گے. اس فرشتے کو اتنا بھی علم ہوتا ہے کہ اس فرشتے کو اتنا بھی علم ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جائے گا تو اس کی موت ایمان پر آئے گی یا کفر پر موت آئے گی. آخر وہ فرشتہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھ رہا ہے. اب میں بات روک کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اس فرشتے کے علم کا یہ عالم ہے کہ جب ایک فرشتہ ایک ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کی پوری زندگی، اس کے احوال کو جب ایک فرشتہ جانتا ہے، اس کو کتنے دن تک زندگی میں جینا ہے، اس کو کتنے دن تک زندگی میں رہنا ہے، اس کو کہاں پر مرنا ہے، اس کو کتنا کھانا ہے، جب ایک فرشتے کا علم اتنا ہے تو جس کے صدقے میں اللہ نے فرشتے کو پیدا کیا، اور آمنہ کے لال کے علم کا جواب کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، برات بھوج کا سنی مسلمان، حضرت علامہ مفتی حسین رضا منظری، عشق محبت، عشق محبت. حضرات میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمیں اسی وقت میں مرنا ہے. لیکن ایک روایت ہمیں ملتی ہے، بہت سارے لوگ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کفریہ کلمات کہنے لگتے ہیں، اور کفریہ کلمات تو بعض مرتبہ تو رو رو کر کہتے ہیں کہ یار، اور ہماری ماں بہنیں تو اللہ کی پناہ اتنا موٹا کفر بولتی ہیں، اور اللہ کو اب یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں کہتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین، اپنے آپ کو توبہ کر، کلمہ پڑھ. تو بول کیا رہی ہے؟ تجھے اس کے بچے کی محبت میں تجھے اتنا احساس نہیں ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں؟ ارے تیرا تو اکلوتا بیٹا یا اکلوتا بھائی یا اکلوتا چچا یا اکلوتا بیٹا یا اکلوتا شوہر مر گیا ہے، اور تو اس کی
ایک میت پر اکلوتی میت پر تجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود اگر تمہارا ایمان سلامت اور زندگی اور تمہارے کلیجے میں عشق رسول کی شمع روشن ہو تو میں آپ سے ایک جملہ عرض کرنے لگ رہا ہوں کہ تمہارا ایک اکلوتا بیٹا یا اکلوتا شوہر یا اکلوتا بھائی یا اکلوتا چچا انتقال کر گیا، جس کی بنیاد پر تمہارا کلیجہ اس کی محبت میں پھٹا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ احساس نہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، زبان سے کفر نکلتا ہے یا زبان سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں، مگر یاد رکھنا اس کربل کے ریگستان میں کسی بہن نے اپنے دو بچوں کی قربانیوں کو دے دیا تھا، کسی بیٹی نے اپنے چچا کو دیکھا تھا، کسی بہو نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، کسی بہن نے ایک بھائی کو نہیں کئی بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے دیکھا اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندتے دیکھا، لیکن زبان کھلی تو